لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها اللهم لعن قتلة الحسين وأولاده وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیں محمد عزاداران جناب سیدہ خدا آپ سب کی تمام تر شرعی حاجتوں کو قبول فرمائے اور ان تمام حاجتوں میں پروردگار آج اس فرش عزائے بطول سے تیری بارگاہ میں یہ مطالبہ ہے کہ یہ جتنے لوگ بھی زہرا کے ذکر میں شریک ہیں ان کی آنکھیں اس وقت تک بند نہ ہوں جب تک کہ وہ بقی کی زیارت نہ کر لیں۔ قسم خدا کی انسان عظمت بطول کو نہ تو سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا۔ اور اگر ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد جناب سیدہ اس عظیم نعمت کا نام ہے کہ پیغمبر اسلام کو خداوند عالم نے نہ جانے کتنی نعمتیں عطا کیں مگر کسی نعمت کو دے کے احسان نہیں جتایا۔ فاطمہ اس ذات کا نام ہے جس کو دینے کے بعد اللہ نے جو لہجہ اختیار کیا ہے اس میں احسان کا لہجہ ہے۔ رسالت، خاتمیت، قرآن سب کچھ عطا کیا۔ اس میں سے کون سی ایسی شے ہے کہ جو عظیم نعمت نہ ہو؟ مگر کوئی شے دکھائیے کہ جس کو دینے کے بعد
لہجے میں قدرت کے احسان کا انداز نظر آ رہا ہو۔ نہیں، نبی کو اگر رسول کو رسول بنا کے بھیجا بھی تو اس کو مومنین پہ تو احسان بتایا، رسول پہ احسان نہیں بتایا۔ یہ تو کہا گیا قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا کہ ان میں رسول کو مبعوث کیا، یعنی پیغمبر اسلام کو بھیج کے مومنین پہ احسان جتایا۔ اب کائنات سمجھے کہ فاطمہ کی عظمت کیا ہے، جب رسول جیسا آخری نبی مومنین کے درمیان رہنما بنا کے بھیجا جائے تو یہ ہوتا ہے امت پہ احسان، اور جب فاطمہ جیسی نعمت دی جائے تو یہ ہوتا ہے رسالت پہ احسان۔ اِنَّا أَعْطَيْنَا، کیسے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ احسان ہے؟ میں نے کہا لہجہ دیکھیے، اِنَّا أَعْطَيْنَا، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ اور خدا کو یہ لہجہ زیب بھی دیتا ہے۔ ہم جیسے لوگ کبھی کبھی یہ لہجہ استعمال کرتے ہیں، یہ کام ہم نے کیا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسرا نہیں کر پاتا، جبکہ ہمارا یہ دعویٰ سچا نہیں ہے۔ مگر اگر خدا کہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے عطا کیا، یعنی پیغمبر اگر ہم نہ دیتے تو فاطمہ جیسی بیٹی ملتی بھی نہیں۔ نبی سے کہہ رہا ہے خدا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، ہم نے فاطمہ کو عطا کیا ہے، یعنی فاطمہ تحفہ ہیں، فاطمہ ہدیہ ہیں، فاطمہ احسان ہیں۔ عزیزان ایمان، کبھی ایک جملہ کہا تھا، صرف سہارا لے کے آگے بڑھنا کہ کیسے سمجھیں کہ فاطمہ کیا ہیں۔ جب ساری کائنات کی تخلیق کا مرحلہ آیا تو قدرت نے آواز دی حدیث قدسی میں، لولاک لما خلقت الافلاک، اے میرے پیغمبر اگر آپ کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا نا تو یہ کائنات خلق نہ کرتا۔ یعنی آدم خلق ہوئے رسول کے صدقے میں، نوح پیدا ہوئے رسول کے صدقے میں، ابراہیم و اسماعیل آئے تو رسول کے صدقے میں، کائنات کی ہر شے خلق کی گئی رسول کے صدقے میں۔ لولاک لما خلقت الافلاک، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ سب خلق نہ کرتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے سارے انبیاء وہ ہیں کہ جو اللہ کی جانب سے اپنے رسول پہ اتارے ہوئے صدقے کا نام ہے، فاطمہ اپنے حبیب کو دیے ہوئے تحفے کا نام۔ انسان پہچانے سارے انبیاء، ساری کائنات اپنے حبیب پہ سے اتارے ہوئے صدقے کا نام، فاطمہ حبیب کو دیے ہوئے تحفے کا نام، تو کم سے کم فاطمہ میں اور کائنات میں اتنا فرق تو ہے جتنا صدقے اور تحفے میں ہوتا ہے۔ آپ ذرا پہچانے، صدقہ احسان نہیں ہے، تحفہ احسان ہے۔ صدقہ بھیج کے بھی اتروایا جاتا ہے، اور عطا دینے کی بات ہو، بھیجنے کی بات نہیں ہے۔
تو پھر سامنے آمنے سے دیا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان صدقہ بھیجا جا سکتا ہے مگر تحفے کے لیے، یعنی جو عطا ہے، لفظ عطا میں یہ پانی پوشیدہ ہے کہ دینے والا دے، حاصل کرنے والا حاصل کرے۔ عزیزان ایمان، اللہ نے صدقے کے طور پہ ساری کائنات ارسال کر دی۔ نبی کو نہیں کہا کہ نبی آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، نبی آپ کھڑے ہوں، نبی آئیں، قرآن آیا نبی اپنی جگہ رہیں گے، اصحاب آئے نبی اپنی جگہ رہیں گے، ازواج آئے نبی اپنی جگہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ذرا ایک روح آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہچانیے۔ کسی آیت کے لیے ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ کسی ایک آیت کے لیے مجھے بتائیے کہ نبی سے محنت کروائی ہو، کوئی آیت نبی کو نہیں اٹھایا۔ آپ ممبر پہ ہوں، آیت ممبر پہ آئے گی، آپ مسجد میں ہوں، آیت مسجد میں آئے گی، آپ میدان میں ہوں، آیت میدان میں آئے گی، لیکن بات فاطمہ کی آئی۔ تو اب تحفے کے طور پہ دینا ہے تو نبی آپ کو آنا پڑے گا۔ عجیب بات ہے، شاید ایک رخ سے عظمت فاطمہ یوں بھی آشکار کرنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بات رشتوں کی بھی آئی تو نبی کسی زوجہ کا رشتہ لے کے نہیں گئے، ہر زوجہ نبی تک لائی گئی، مگر جسے مادر فاطمہ بنانا تھا وہاں رشتہ بھیجوایا گیا۔ عجیب منزل قسم خدا کی، انسان محسوس کرے، وہاں رشتہ بھیجوایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بتا دیا گیا، یاد رکھنا تم سب کو نبی کی ضرورت ہے، نبی کو خدیجہ کی ضرورت ہے۔ خدیجہ ضرورت پیغمبر کا نام، فاطمہ کو کون سمجھے گا؟ عظمت بطول کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کی۔ دیکھیں یہاں تک لایا صرف اس لیے کہ اس لہجے میں، اور عجیب مرحلہ قسم خدا کی، پورا قرآن آپ پڑھیں، جو لفظ بطول کے لیے قرآن نے استعمال کر لی، پورے قرآن میں اللہ نے اس کی تکرار نہیں کی۔ کیا خداوند عالم نے قرآن میں لفظوں کی تکرار نہیں کی ہے؟ ارے پوری آیت کی تکرار ہوئی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر بتائیے کہ قرآن جہاں آیتوں کی تکرار کر رہا ہو وہاں لفظ کی بھی تکرار نہ کی۔ جو فاطمہ کے لیے لفظ ہے وہ پھر کہیں نہیں رکھی۔ اے پروردگار، ایک بار کے بعد کوثر کی لفظ قرآن میں دوسری جگہ نہیں آئی، آخر کیا وجہ ہے؟ شاید اللہ نے پورے قرآن میں اس لفظ کو بھی اکیلے رکھ کے بتا دیا کہ یاد رکھنا فاطمہ کے علاوہ کوئی اور بیٹی ہوتی تو لفظوں کی تکرار ہوتی۔ عزیزان ایمان، ایک کوثر قرآن میں رکھا، اللہ نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ بھائی ایک ہی کوثر تھا کہ جو نبی کو عطا ہوا۔
تو لاؤ. اچھا صاحب پھر تنہا رکھا بطول کو اور صرف بطول کا احترام کیا. ہم اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں کہ بیٹیاں اور ہیں تو پھر کہیں تاریخ میں دکھاؤ. یہاں تو روایت کہہ رہی کلما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ آئیں تو نبی نے احترام کیا. تو فاطمہ کا تو جب بھی آئیں تو احترام کیا، تو کسی کا ایک ہی بار دکھا دو. بھئی اگر بیٹیاں ہیں تو پیغمبر اسلام کو اور بیٹیوں کا بھی تو احترام کرنا چاہیے. صرف فاطمہ ہی کا احترام کیوں کیا؟ تو یا تو یہ کہیے کہ بیٹیاں اور تھی مگر محترم صرف فاطمہ تھی. احترام صرف فاطمہ کا ہوا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پھر یاد رکھنا اگر صرف فاطمہ کا احترام ہوا تو وہی داماد بس محترم ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اگر بیٹی وہ محترم یا اللہم صلی علی محمد، ورنہ احترام کیوں نہیں؟ اور نبی غیر عادل تو نہیں ہے. جن کے عقیدوں میں عدالت نہیں ہے وہیں ایسی تاریخیں بھی ہیں. ورنہ ہمارے ہاں نبی عادل ہے، لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بیٹی کو ایک نگاہ سے دیکھے. تو پھر ماننا پڑے گا اکیلی ہے فاطمہ، اکیلی ہے فاطمہ. عجیب بات ہے عزیزان ایمان. لہجہ قرآنی دیکھیں چاہے لہجہ رسالت دیکھیں، ہر جگہ فاطمہ جدا نظر آتی ہے. جس سوال کے لیے پوری تمہید ہے آپ اب غور کریں. وہ امت کہ جس نے ہر منزل میں رسالت کے ذریعے احترام فاطمہ دیکھا نہیں، وہ افراد کہ جو نبی کا اتنا احترام کرتے تھے کہ روایتوں نے لکھا کہ میرا نبی جب وضو کرتا تھا تو نبی کے وضو کے پانی کے قطرات کو صحابہ گرنے نہیں دیتے تھے، زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے اور ہاتھوں میں لے لیتے تھے. جب بات صحابہ کی تعریف کی آئے تو تحریریں لکھی جاتی ہیں کہ اصحاب اتنے نبی سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ نبی جب وضو کرتے تھے تو نبی کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے اور لے کے اسے تبرک کر کے اپنے چہرے پہ ملا کرتے تھے. میاں ایک بات تو طے ہو گئی کہ صحابہ بھی تبرک کو بدعت نہیں سمجھتے تھے. تبرک کو مانتے تھے نا پھر، تو آپ بھی تبرک کو مانیے. چلیے نبی کے وضو کا پانی صحابہ کرام گرنے نہیں دیتے تھے. نہیں، روایت ہے کہ پیغمبر اسلام اپنے منہ مبارک کو ترشوا رہے ہیں تو صحابہ کرام نے بال کو تبرک میں لے لیا. اور یہی نہیں، تاریخ میں لکھا گیا کہ جب پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے تو اس بال کو واسطہ دے کے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے. دنیا والوں، صحابہ بال کو وسیلہ بنائے تو بدعت نہ ہو، ہم حال کو وسیلہ. یہ
صحابہ کرام کی گفتگو ہے کہ وہ نبی کا اتنا احترام کرتے تھے. اب سوچئے جو امت نبی کا اتنا احترام کرتی تھی کہ وضو کا پانی، بال، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے نہ ہونے سے نبی کی ذات میں، شان میں کوئی کمی ہو جائے. اور پھر جس کو تکملہ رسالت بنا کے بھیجا گیا، 2 مہینہ نہیں گزرے، 2 مہینے نہیں گزرے، 75 یا 95 دن، 3 مہینے نہیں گزرے، 75 یا 95 دن جو امت نبی کے وضو کے پانی کو زمین پہ نہیں گرنے دیتی تھی، اس امت نے نبی کی بیٹی کے ساتھ ایسا رویہ کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ جس سوال کے لیے میں نے یہ پوری تمہید، وجہ کیا ہے؟ اور عزیزان ایمان، تاریخ کا اگر آپ سرسری جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا ہر نبی کی امت نے اپنے نبیوں کو پریشان کیا. سوال یہ ہے نا کہ کیا یہ انبیاء، یہ رہنما، یہ نبی کی آل، ان میں کبھی کوئی نقص ہوتا تھا کہ امت ان سے پھر جاتی تھی؟ کیا کبھی کوئی اذیت پہنچائی؟ کمال کردار یہ ہے کہ دشمن نے بھی قصیدہ پڑھا ہے، ہر دور کے، اور جس کو سب سے بڑا دشمن اس وقت کا مانا جائے اس نے بھی قصیدہ پڑھا ہے. تو ایک طرف تو قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ دروازے کو آگ لگائی جائے، پہلو توڑا جائے، بچے کو شہید کیا جائے، اور پورے مدینے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو احتجاجاً کھڑا ہو جائے. کس نے کیا، اس کا نتیجہ کیا ہے، ہمیں اس پہ بحث ابھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں نتیجے پہ بحث ہی نہیں کرنی ہے. نتیجہ رسول بتا کے گئے ہیں، اور یہ صحیح کتاب کی صحیح روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا ہے من آذاہا یوزینی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے. تو ہمیں نتیجہ نہیں دیکھنا ہے کہ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس کا نتیجہ کیا ہوا، نتیجہ تو نبی بتا کے گئے ہیں. سوال یہ ہے، نہیں عزیزان ایمان، ایک روایت بیچ میں پڑھوں، آپ سنتے ہیں ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے اس روایت کو سب نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص تھا نبی کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ خدا کی بارگاہ میں میری توبہ جلدی قبول ہو جائے. غور کیجئے گا، خدا کی بارگاہ میں میری توبہ
جلدی قبول ہو جائے تو بتائیے میں کیا کروں؟ سوال کس سے کیا جا رہا ہے؟ نبی سے۔ میرے جوان بھائیوں، سوال یہ ہو رہا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں میری توبہ جلدی سے قبول ہو، تو میں کیا کروں؟ نبی نے اس سے سوال کیا، یہ بتا تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ تیرے ماں باپ موجود ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ باپ موجود ہیں، ماں دنیا سے جا چکی ہے۔ نبی نے کہا تو پھر جا کے اپنے باپ کی خدمت کر، اپنے باپ کی خدمت کر، تیری توبہ اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوگی۔ ایک بات سمجھ میں آئی کہ توبہ کے استغفار کے لیے، توبہ کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے صرف مسجد نہیں ہوتی، صرف امام بابا نہیں ہوتا، گھر میں والدین کی خدمت کرو، گناہیں معاف ہوتی ہیں۔ یہ ایک منزل ہے۔ جیسے ہی وہ بس میں پیغمبر سے نکلا، میں اپنے جوان بھائیوں کے لیے آج کی مجلس کا یہی پیغام مان کے جائیں کہ والدین کا احترام ضروری ہے۔ جب وہ شخص پوچھ کے باہر نکلا تو پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے کہا کاش اس کی ماں زندہ ہوتی۔ احترام پہچانے، کاش اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کا گناہ خدا کی بارگاہ میں جلدی معاف ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں کو وسیلہ بنا لے انسان، ماں کی خدمت کرے تو اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کوئی اگر ماں کی خدمت کرے تو اللہ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان ایمان ذرا سوچئے، جب کائنات کی عام ماں کی انسان خدمت کرے تو اس کی گناہ بخش دی جائے۔ اب اگر کوئی عزائے فاطمیہ کا فرش بچھائے، اس لیے کہ یہ وہ ہے جس کو رسول نے اپنی ماں کہا، اور جب ماں کے ذریعے سے گناہیں جلدی معاف ہوتی ہیں تو پھر ماں کی اذیت سے گناہوں میں اضافہ بھی ہوگا، بخشش کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر کہوں گا کائنات اب سوچے کہ جب کائنات کی عام ماؤں کو کوئی اذیت پہنچا دے تو اس کے بخشش کے دروازے بند ہو جائیں، تو جو ماں وہ ہو جس کو نبی بھی اپنی ماں کہہ رہا ہو، اس کا احترام کیا ہوگا، اس کی منزل کیا ہوگی۔ مگر سوال ہے اپنی جگہ کہ اگر امت اتنا احترام نبی کا کرتی تھی تو فاطمہ کو محترم کیوں نہیں مانا؟ سیدہ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ عام دوسرے نبیوں کے ساتھ پڑھیے تاریخ، ظلم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ذہن سوال کرتا ہے نا، ایسا کریم کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ آنے والا مدینے میں سوال کرتا ہے کہ اس مدینے میں سب سے زیادہ کریم کون ہے؟ لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے طرف بھیجا، گیا اور جانے کے بعد امام کے دروازے پہ دق الباب کیا اور آپ کی کریمی کا ذکر کیا شعر کی صورت میں کہ جس کو پورا مدینہ کریم کہے، جو نبی کے گھرانے کا ہے، نبی کا چشم و چراغ ہو، تعریف کی۔ امام نے پوچھا تیری ضرورت کیا ہے؟ تو یہ قصیدہ پڑھ رہا ہے، ضرورت کیا ہے؟
امام گئے، جا کے اس کو لا کر کے جب درہم و دینار دیا تو تاریخ کہتی ہے کہ امام پردے سے باہر نہیں آئے، پردے کے پیچھے سے اس کو درہم و دینار دے کے کہا اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے، اور بھائی اگر کم ہو تو پھر معاف کرنا، اس وقت مال دنیا میں اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے۔ اب اس نے دوسرا شعر پڑھا، کہتا ہے اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے کہ جو سخاوت مند ہاتھ ہے، لیکن وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے آقا آپ نے عطا تو کیا مگر اپنی زیارت سے محروم کیوں رکھا؟ حسین مظلوم کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ اتنا چھوٹا سا مال دے کے میں تیرا سامنا کروں۔ آپ ذرا کائنات کے ان واقعات کو اس نظریے سے دیکھیے کہ جو دینے والے کو بغیر کچھ دیکھے، مذہب پوچھے بغیر ضرورتوں کو پورا کر رہا ہو اور اتنے احترام سے دے رہا ہو کہ ملنے والے کو بھی اس کی آبرو اور اس کے قصیدے پڑھنے پڑ جائیں، اب آپ سوچیں پھر اسی حسین کو کتنی ظلم و بربریت کے ساتھ، بات سمیٹ رہا ہوں، یہ تمام کردار چاہے وہ نبیوں کے ہوں، چاہے آل نبی کے ہوں، ہر دور میں دشمنوں نے بھی یہ بتایا ہے خود کہ ان سے بڑا صاحب کردار کوئی نہیں ہے۔ جب ان سے بڑا صاحب کردار کوئی نہ تھا تو انہیں پریشان کیوں کیا گیا؟ خاص طور سے جناب سیدہ کون ہے یہ بی بی جس کو نبی نے فدق اس کی ملکیت میں دیا؟ وہ سیدہ وہ ہے کہ جس نے اس فدق کو نبی کے حوالے کیا اور اس کی پوری مالیت اسلام کے فقیروں میں تقسیم ہوتی رہی۔ جس سیدہ نے پورے مدینے کو کھلایا، نہیں جملہ بدل دوں، جس خدیجہ کی بیٹی نے اپنے ماں کے کردار کو مکے تک رکنے نہ دیا، مدینے میں اسی کردار کو آگے بڑھایا، تو سب تو زہرا کے قرضدار تھے۔ کیا زہرا دے نہیں رہی تھی؟ اور جب نبی کے دور میں ملتا رہا تو کیا علی کے دور میں نہ ملتا؟ پھر آخر کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے جناب سیدہ کے ساتھ یہ ظلم کیا؟ میں ایک واقعہ پڑھ رہا ہوں اور اسی سے استدلال کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے، قرآن کی آیت واضح طور پہ کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے؟ جملوں پہ غور کیجئے گا، احسب الناس، ناس کی لفظ استعمال کی ہے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان کا اقرار ہوگا تو امتحان کی منزل میں رکھا جائے گا
وہ اصل میں امتحان کا ایک عظیم پرچہ ہے۔ یہ ولایت جو ہے یہ ایک امتحان کا عظیم سوال ہے کہ جیسے ہی تم اقرار ولایت کرو گے ویسے ہی امتحان کی منزل سے گزارا جائے گا۔ لوگوں نے غدیر کے میدان میں لوگوں نے ناس نے غدیر کے میدان میں علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے یہ سمجھا تھا کہ اب امتحان کی منزلوں سے گزارا نہ جائے گا۔ اللہ نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ صرف اعلان کر کے مومن بن جاؤ گے، بلکہ میں آگے ایک منزل لاؤں گا جہاں تمہارے ایمان کا امتحان ہوگا۔ پوری توجہ عزیزان ایمان، امتحان ہوگا۔ اور اب سیدہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے کیا کہا؟ سبب ظلم فاطمہ کا سیدہ کیا کر رہی تھی؟ پڑھیے تاریخ۔ جب سقیفہ سازی ہو چکی تو اب سیدہ کا صرف ایک کام تھا، رات کو حسنین کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک کے دروازے پہ جا کے کہتی تھی انسیتم یوم غدیر، کیا تم نے غدیر کو بھلا دیا؟ یہ سیدہ یہ نہیں کہہ رہی تھی کہ تم نے غدیر کو بھلا دیا، سیدہ بتا رہی تھی کہ ایمان کے امتحان میں فیل ہو گئے، ایمان کے امتحان میں کامیاب نہ رہ سکے، ثابت قدم نہ رہ سکے۔ اب یہ امتحان میں ناکامی ہوتی کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب انسان منزل ولایت میں اپنے کسی تعلق کو نگاہ میں رکھ لیتا ہے تو راہ ولایت پہ چل نہیں پاتا۔ جہاں کوئی علاقہ، جہاں کوئی محبت ولایت کی راہ میں رکاوٹ بنی، انسان امتحان میں فیل ہو جاتا ہے۔ میں دلیل دے رہا ہوں، جناب موسیٰ نے تصور کیا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھ پہ کتاب نازل کی، اب مجھ سے بڑا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ نے جیسے ہی اجبایا کلیم اللہ کو، فوراً اللہ نے ایک فرشتے کو حکم دیا، خذ عبدی قبل ان یہلک، میرے بندے کو جا کے سنبھالو قبل اس کے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ دو جگہ یہ روایتیں اسی عبارت میں ملتی ہیں، قبل ان یہلک، قبل اس کے کہ وہ اپنے کو ہلاک کر دے۔ جبریل امین آئے، موسیٰ کیا خیال آ رہا ہے کہ تم سے بڑا کوئی نہیں، جاؤ جا کے خضر سے علم حاصل کرو۔ پوری توجہ عزیزان ایمان، جب انسان امتحان کی منزل میں آتا ہے، کوئی بھی علاقہ، کوئی بھی تعلق اگر اس منزل میں رکاوٹ بن جائے تو پھر کامیاب نہیں ہوتا۔ موسیٰ آگے پڑھنے کے لیے خضر کی خدمت میں پہلا مرحلہ امتحان کا آیا، موسیٰ نے خضر کو ٹوکا، واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ تینوں مرحلے میں جناب خضر نے جیسے ہی پہلے مرحلے میں ٹوکا، کہا اب تم چلے جاؤ، کہا نہیں اب انشاءاللہ، یعنی اب راہ ولایت میں اپنے علاقے کو نہیں لائیں گے۔ اچھا ہو سکتا ہے کہ ہمارے جوانوں کے ذہن میں آئے کہ موسیٰ کون سا نبی تھے، ان کے یہاں کون سی محبت تھی
کہ جو ان کو اس امتحان میں کامیابی سے روک رہی تھی. تو یاد رکھیے گا یہ محبت یہ بھی ممکن ہے کہ ظاہراً مقدس ہو. دنیاوی محبت کی صرف بات نہیں ہے. موسیٰ نے کیا دیکھا؟ موسیٰ نبی ہے. دنیاوی محبت نہیں روک رہی ہے. موسیٰ نے دیکھا کہ خضر نے کشتی میں سوراخ کر دیا. اب موسیٰ کی محبت ہے دین سے. دین کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھو تو ٹوکو. یہ امر بالمعروف کی محبت تھی کہ جو موسیٰ خضر کو ٹوک رہے تھے. پوری توجہ عزیزان ایمان. بہت خطرناک وادی سے گزر رہا ہوں ایک منزل طے کرنے کے لیے. موسیٰ ٹوک رہے ہیں دنیا کی محبت میں نہیں, دین کی محبت میں. دیکھا ایک کو قتل کر دیا. اب کہاں سے برداشت ہو؟ موسیٰ پھر دین کی محبت میں قتل کے خلاف احتجاج. زبان کھولی, دیکھا دیوار بنائی گئی. زبان کھولی. عزیزان ایمان کیا ہوا؟ اللہ نے امتحان کی منزل میں بھیجا تھا. امتحان کیا کہہ رہا ہے کہ جس کے ساتھ تمہیں بھیجا جائے پھر اس کے بعد ٹوکا ٹوکی نہ کرنا. اگر خدا کی جانب سے بھیجا گیا, اے موسیٰ اتنا تو سمجھتے کہ اگر یہ کام تم کر لیے ہوتے تو پھر خضر کو تمہارے پاس بھیجا جاتا. اگر تمہیں خضر کے پاس بھیجا ہے تو سمجھو جو خضر کر رہے ہیں وہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ بھیجا ہم نے ہے, بھیجا ہم نے ہے. خضر کو تمہارا رہنما ہم نے بنایا ہے. ہمارے بنائے ہوئے پہ اعتراض نہ کرنا. اگر ہمارے بنائے ہوئے پہ اعتراض کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. ذرا سخت ہے نا, نبی ہے نا, اس لیے سمجھنے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے. آئیے بہت آسان مثال دوں. جنگ صفین 1.5 سال جو جنگ چلی ہے, 18 مہینے, اتنی طولانی جنگ. اس میں ہوا کیا؟ یہ صرف جنگ نہیں تھی, یہ ولایت علی کا امتحان بھی تھا کہ 3 مرحلوں میں ٹھوکر کھانے کے بعد اب تم سب لوگ تو یہ کہہ کے آئے ہو نا کہ اے علی اگر آپ نے ہمارا ہاتھ نہ تھاما تو محشر میں دامن پکڑیں گے. تم علی سے طلبگار ہو رہے ہو. آؤ دکھاتے ہیں تمہارے ایمان کی اوقات کیا ہے. اور اب اللہ نے امتحان لیا. یہ خوارج دنیا کی محبت میں نہیں, حاکم شام کی محبت میں علی کے مخالف نہیں ہوئے. حاکم شام سے کوئی دولت نہیں ملی تھی. ہوا کیا؟ جب نیزوں پہ قرآن بلند کیا تو علی نے کہا اس قرآن کو نہ دیکھو, میرے حکم پہ عمل کرتے ہوئے. لیکن ظاہراً جو علاقہ تھا, جو رابطہ تھا, وہ قرآن سے دکھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے علی کافر ہو گئے. اللہ نے آواز دی امتحان میں کامیاب نہیں ہوگے, ولی جو کہہ دے وہی کرنا پڑے گا. عجیب منزل ہے. امتحان یوں کامیاب نہیں ہوگے. جو ولی کہے اس راستے پہ چلو. اگر اپنے علاقوں اپنے رابطوں کو اس کے سامنے لائے تو کامیاب نہیں ہو پاؤ گے, راہ امتحان میں ٹھہر جاؤ گے. عزیزان ایمان, یہ جو خوارج وجود میں آئے یہ اس امتحان میں چونکہ کامیاب نہ ہوئے, بڑا سخت مرحلہ تھا جو جناب سلمان و ابو ذر نے گزارا. جب علی کے گلے میں ریسمان ظلم ڈالی گئی اس وقت روایت کے جملے ہیں کہ ایک
منزل یہ آئی کہ جناب ابوذر نے جناب سلمان فارسی سے کہا کہ اگر ابھی میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اس قوم پہ ٹوٹ پڑتا۔ جناب سلمان نے ابوذر کا ہاتھ تھاما، کہا اے ابوذر اگر جنگ ضروری ہوتی تو کیا علی خاموش رہتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا امتحان بڑا سخت ہوا کرتا ہے، لہذا یاد رکھیے گا اگر ولایت کا اقرار کر رہے ہیں تو امتحان کے لیے بھی تیار رہیے۔ اپنے علاقوں کو سامنے نہ آنے دیجئے، اپنے رابطوں کو سامنے نہ آنے دیجئے۔ صرف اور صرف بات اتنی تھی کہ ولایت کی راہ سے لوگ اس لیے ہٹے کہ ہر آدمی مفاد پرست ہو گیا تھا۔ مدینہ مفاد پرست ہو گیا تھا، ہر آدمی اپنے ظاہری فائدے میں تھا، اور سیدہ کائنات کو غدیر یاد دلا رہی تھی۔ انسیتم یوم غدیر، کیا تم نے غدیر بھلا دیا؟ یہ ایک جملہ نہیں ہے، سیدہ حیرت بھی کر رہی ہیں، جس غدیر کے لیے اتنا اہتمام میرے بابا نے کیا تم نے اس غدیر کو بھلا دیا۔ میرا بابا چاہتا کیا تھا؟ اسی لیے تو کجاووں کا منبر بنوایا تھا تاکہ تمہیں واقعہ یاد رہے، اسی لیے تو صحرا میں تمہیں ٹھہرایا تھا تاکہ تمہیں غدیر یاد رہے۔ اے عزادارو، سیدہ اسی ولایت کی راہ میں شہادت کی منزلوں تک آ گئی۔ لوگوں نے اپنے رابطوں کو بچانے کے لیے سیدہ سے رابطہ توڑ لیا۔ آپ ذرا احساس کیجئے، جس کو رسول کہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ملے ہوئے تحفے کا نام ہے فاطمہ۔ عزادارو، آپ کو کوئی عظیم انسان کوئی تحفہ دے، آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور اگر کوئی اسے توڑ دے آپ اس سے رابطہ توڑ دیتے ہیں کہ تم نے میرے اس تحفے کو توڑ دیا جو اتنے عظیم ذات سے ہمیں ملا تھا۔ اے مسلمانوں، ارے کاش انجانے میں کوئی ظلم ہو جاتا تو شاید نبی معاف کر دیتے۔ ارے تم نے تو در و دیوار کے درمیان جان بوجھ کے سیدہ کو پیس دیا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ عزادارو، غم بطول میں آنسو بہانے میں کوئی کمی نہ کرنا۔ جانتے ہو نا، اب تک فرش عزائے حسین پہ ہوتے تھے تو فاطمہ آتی تھی، میرے چاہنے والوں لاؤ اپنا رومال میرے حوالے کر دو، مگر آج خود حسین آئے ہوں گے۔ اے میری ماں کا ماتم کرنے والوں، خدا تمہیں سلامت رکھے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ آواز گریہ بلند ہو رہی ہے، پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرنا۔ امام زمانہ گواہ رہیے گا، ہم نے عزائے فاطمیہ میں آپ کو تنہا رونے نہ دیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک روایت، اور شاید اسی پہ مجلس ختم کر دوں، بڑی دردناک روایت ہے۔ سیدہ کی شہادت کے بعد جناب اسبغ ابن نباتہ
جو مولا کے صحابی تھے، جن کا گھر آپ کے گھر سے، مولا کے گھر سے بالکل قریب تھا، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک رات علی کے گھر سے ایسے گریے کی آواز آ رہی تھی زہرا کے بعد علی کے گھر سے ایک دن ایسی گریے کی آواز آ رہی تھی. یہ تو روز کا معمول تھا کہ رات ہوتی تھی اور سسکیوں کی آواز آنے لگتی تھی، مگر ایک دن ایسے گریے کی آواز آ رہی تھی کہ میرے گھر کے بچے بھی پریشان ہو گئے. ارے سب اٹھ کے ٹہلنے لگے. میری زوجہ میرے قریب آئی، آ کے کہتی صبح ارے جاؤ تو جا کے علی سے پوچھو تو آج علی کے گھر میں ایسا گریا کیوں ہو رہا ہے. صبح کہتے ہیں ارے میں جا کے کیا سوال کروں، ارے جس کے گھر سے سیدہ اڑ گئی ہو. میں کیا سوال کروں کہ یا علی کیوں رو رہے ہو، بچے کیوں گریا کر رہے ہیں. ارے جس کی ماں دنیا سے اٹھی نہ ہو، ماری گئی ہو، جس کی پسلیاں توڑی گئی ہو، 18 برس کی عمر میں جسے ضعیفہ بنا دیا گیا ہو، ارے جس کو دفن کر کے قبر کا نشان مٹا دیا گیا، اس کے بچے روئے نہیں تو کیا کریں، ہم کیا سوال کریں جا کے. مگر اسبق کہتے جب میری زوجہ نے بہت اصرار کیا تو میں نے بڑی ہمت کر کے علی کے گھر کی قدم بڑھایا. ارے میں نے جا کے جلے ہوئے دروازے پہ دق الباب کیا. اب یہ میرے جملے ہیں اس لیے کہ روایت نے اتنا کہا. میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، مگر عزادارو اب دروازہ صرف دروازہ نہیں ہے، ارے جلا ہوا دروازہ ہے. میں نے دروازے کو کھٹکھٹایا، علی باہر آئے، آنکھوں سے آنسو جاری تھا. میں نے آواز دی مولا شہادت بطول کے بعد یوں تو ہر روز آپ گریا کرتے ہیں. اسبق کہتے ہیں جیسے ہی مولا نے مجھے دیکھا، ابھی اسبق نے گفتگو نہیں کی، مولا کو سلام کیا. اسبق نے جواب سلام دیا کہ اتنی دیر میں مولا نے جواب سلام اسبق کو دیا کہ اب علی خود کہنے لگے اسبق معاف کرنا، سیدہ جب تک زندہ تھی سیدہ کے رونے سے تمہاری نیند میں خلل تھا، ارے اب سیدہ کے بعد سیدہ کے بچے. اسبق کہتے میں نے ہاتھوں کو جوڑا، اے آقا ارے میں نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا. جزاک اللہ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. جملہ سنو آزادارو، اسبق کہتے ہیں مولا میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا. اے مولا آج بھی شکوے کے لیے نہیں آیا. اے مولا ارے جب سے زہرا دنیا سے گئی ہیں ہر رات آپ کے گھر سے سسکیوں کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، مگر اے مولا ارے آج جیسا گریا اب تک نہیں ہوا تھا. آخر وجہ کیا ہے جو آپ ایسے رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں، علی روتے ہیں، روتے روتے علی نے آواز دی اسبق کیا بتاؤں، ارے اے اسبق اگر کبھی سیدہ کے لیے میں روتا ہوں بچے قریب آ جاتے ہیں مجھے لے لیتے ہیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. کبھی زینب روتی ہے ہم گلے لگا لیتے ہیں، کبھی حسن روتے ہیں ہم خاموش کر لیتے ہیں. مگر اسبق جانتے ہو آج کیا ہوا؟ ارے آج زہرا کا چھوٹا بیٹا حسین ارے ماں کے پاس جانے کے لیے تڑپ رہا ہے. اے بابا مجھے میری ماں کی قبر پہ لے چلو. اے اسبق علی اتنا مجبور کہ زہرا
عظیم الامر بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما میرے اللہ، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت قرار دے۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہم سب کو عظمت اہل بیت کو سمجھنے اور سیرت اہل بیت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، میرا اللہ اس فرش کے بچھانے والے، اس مجلس کے بانی جناب مقصود حسین صاحب کی روح کو جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے خانوادے کو ترقی عطا فرما، ہر ایک مصیبت اور بلا سے محفوظ رکھ۔ میرے پروردگار جو بھی عزائے فاطمیہ میں شریک ہو رہے ہیں، چاہے جس اعتبار سے شرکت ہو، پروردگار ہم سب کی اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارا پرسہ وارث زہرا امام زمانہ کی خدمت میں ارسال فرما۔ اے میرا اللہ، جن کے والدین اس دنیا میں سلامت ہیں انہیں صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے میرے اللہ انہیں جوار اہل جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ، جہاں جہاں بھی تیری توحید کا اقرار کرنے والے ظلم و بربریت کا شکار ہیں، میرے اللہ مظلوموں کی حمایت فرما، ظالموں کو رسوا کر کے نیست و نابود فرما۔ علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اندر ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور جناب مقصود حسین صاحب، جملہ مرحوم آیات اعظام اور وہ شہداء جنہوں نے دین کے لیے اپنی جان کو نثار کیا ہے، اور وہ خدمت گزاران اہل بیت کہ جو مرثیے کے ذریعے سے، نوحوں کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے خدمت میں مصروف تھے، ان تمام خادموں کو خصوصاً قیصر نواب صاحب اور اس بستی میں جو ابھی سوز خان اس دنیا سے گئے، ان تمام مرحومین اور اپنے اپنے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ اللہم صلی